السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ میرے محترم بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اموال آتے تھے، تحفتاً بھی اور صدقتاً بھی، اور وہ مال غنیمت کے طور پر بھی اور دوسرے ذرائع سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مال کو جو تقسیم کرتے تھے لوگوں کے درمیان، اس میں اقربا پروری، ذاتی مفادات، اپنے لوگوں کو نوازنا اور اس معاملے کے اندر سفارش کسی کی قبول کرنا، اس قسم کی باتیں جو تھیں نا وہ نہیں تھیں۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ بحرین سے مال آیا اور بہت زیادہ آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا مال آیا کہ اتنا مال کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مسجد میں رکھ دو۔ پھر اب نماز پڑھانے کے لیے آیا، اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، تقسیم شروع کر دی، جو بھی نظر آتا بھائی لے جو اس میں سے جس کو ضرورت ہو۔ حتیٰ کہ عباس رضی اللہ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میں نے بدر میں اپنا فدیہ بھی دیا، عقیل کا بھی دیا، اور آج کل میں زیر بار ہوں، یعنی میرے اوپر قرض ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لے جا اس میں سے اٹھا کے۔ انہوں نے اپنی چادر بچائی اور مال ڈالنا شروع کر دیا۔ اب اس کپڑے میں جو مال تھا اس کو اٹھایا تو ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کہا آقا جی کسی کو کہو مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا چلو آپ خود ہی اٹھوا دیں۔ آپ نے ایسا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی اٹھائے گا نہ میں اٹھواؤں گا، آپ خود اٹھا لیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ اٹھانے لگے، اٹھایا نہیں گیا۔ انہوں نے کم کر دیا۔ کم کرنے کے بعد پھر اٹھانے کی کوشش کی تو عباس رضی اللہ عنہ پھر نہ اٹھا سکے، کپڑے میں کچھ زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ آقا جی کسی کو مجھے اٹھوا دیں۔ آپ نے کہا بھی نہیں، کوئی نہیں اٹھوائے گا۔ انہوں نے کہا چلو خود ہی اٹھوا دیں۔ آپ نے کہا میں نے بھی نہیں اٹھوانا، خود ہی اٹھاؤ۔ تو دوبارہ اٹھانا چاہا تو وہ پھر نہیں اٹھا سکے، پھر کچھ کم کرنا پڑا۔ تو تیسری بار انہوں نے پھر خود ہی اٹھا لیا، وہ چل دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھتے رہے، اور میں دیکھو حیرانی بھی کرتے رہے کہ انسان کی کمزوری ہے۔ بہر وہ انسان تھے نا، وہ اللہ انہیں مرتبہ تو ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن تھے تو انسان نا، تو دیکھو مال کسی حد تک انسان کی کمزوری ہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے رہے اور دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی بھی قریبی کو کسی بھی لحاظ سے ذاتی طور پر اس کو نوازنا، اس کو زیادہ دینا، یہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ خلفائے راشدین، ان کے اندر بھی ہمیں اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا وہ سب غلط ہے، اسلام دشمن لوگوں نے مشہور کیا ہے۔ عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کبھی نہیں کیا۔ تو یہ طریقہ ہے مسلمان حکمران کا کہ وہ اپنوں کو نہیں نوازتے، وہ سفارش کو نہیں مانتے، وہ اپنے چاچے اور بابوں کو نہیں نوازتے، وہ جو بھی کرتے ہیں میرٹ پہ کرتے ہیں۔ یعنی کرپشن کا نام و نشان آپ نے اس کو بالکل نہیں برداشت کیا۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص وہ ایک چیز کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے مال لے کے آتا ہے اور الگ ڈیری لگاتا ہے، آپ نے کہتا ہے بھائی یہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے کہا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر میں دیکھ تیرے پاس کیسے تحفے آتے ہیں، یہ اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ تو وہاں گیا تھا، ہم نے بھیجا تھا، چلو اس کو بھی مال غنیمت کے اندر شامل کر دو، اس کو بھی باقی مال جو زکوٰۃ کا تھا جس کا بھی تھا فرمایا اس کے اندر اس کو شامل کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمرانی دی ہوتی ہے، جو اختیارات دیے ہوتے ہیں، ان کا نجائز استعمال کی بجائے ایمانداری کے ساتھ، یہ ہے کہ مال جو ہے نا اجتماعی، جو بیت المال میں ہوتا ہے، خزانے میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کی امانت ہے۔ امانت، ہم نے امانت کا معنی یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، بھئی ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تمہارے پاس امانتیں ہیں، دے دو ہم کو۔ بھائی یہ صرف محدود معنی ہے۔ جو وزارت خزانہ ہے، جو سرکاری اموال ہیں، جو اجتماعی اموال ہیں، وہ بھی تو امانت ہے نا۔ اس میں کیوں خیانتیں ہوتی ہیں؟ اس میں کیوں کرپشن ہوتی ہے؟ اس میں کیوں بے ایمانی ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان حکمران کہتے ہیں۔ ذرا چین کی طرف دیکھ لو، وہاں جو کرپشن کرتا ہے اس کو گولی ماری جاتی ہے، اور گولی کی قیمت لواحقین سے لی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مثالیں ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہلیہ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے بھی اجتماعی اموال، وزارت خزانہ جو لوگوں کی امانت ہے اس کی حفاظت کی ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امانت جو ہے اس کو امانت سمجھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ایمانداری سے استعمال کیا جائے، اس کے اندر رشوت، سیاسی رشوت، اس کا خاتمہ کیا جائے، تو پھر واقعتاً ملک ترقی کرے گا۔ محض IMF سے قرضے لے کر ملک ترقی نہیں کرتا۔ وما علینا الا